دوڑنے والا پتھر سے متعلق حیمین نے آپ کی براعت اور بے عیبی ظاہر کرنے کے لیے ایک ایسا ذریعہ پیدا فرمایا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ کے سو بھی حجر یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ویورز، قرآن کے عجائبات سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزے دوڑنے والا پتھر سے متعلق سنیں گے۔ یہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ، جو ایک ہاتھ چوڑا اور ایک ہاتھ لمبا چوکور پتھر تھا، جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ، جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا عام دستور تھا کہ وہ بالکل برہنہ بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اسی لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے۔ اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی برہنہ ہو کر غسل نہیں فرماتے، تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگایا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ ہے، یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے۔ اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچے و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ ارحم الراحمین نے آپ کی براعت اور بے عیبی ظاہر کرنے کے لیے ایک ایسا ذریعہ پیدا فرمایا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی براعت اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالمتاب سے زیادہ روشن اور آشکار ہو گیا۔ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں، آپ اپنے تمام کپڑے ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے، تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑے کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ سو بھی حجر یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا۔ آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں پتھر کے پیچھے دوڑتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں کوئی عیب نہیں، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا، واللہ ما بموسیٰ من بأسا، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تھا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا
أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔